چاہتا ہوں کہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ وہ رک جائیں، اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آج ہی رک جائیں۔ اس درخواست کو تنبیہ جانیں۔ ریاست وہ مضبوط ہوتی ہے، ریاست ماں بھی ہوتی ہے، ریاست کو شفقت بھی کرنا ہوتا ہے، اور ریاست کو عوام کے تحفظ کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اسی لیے اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ تو جو میں آپ کے سامنے درخواست کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کم کو زیادہ جانیے، اس کو تنبیہ جانیے۔ آپ یہ بند نہیں کر پائیں گے، آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر پائیں گے، آپ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے، یہ ہمارا ریزالو ہے، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کو بڑے سخت کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے۔ ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے۔ آپ جو 4-5 دن کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار چلا جائے گا، اور پھر آپ اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے پھریں گے، جیسے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں، اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کر پھر اس وقت بلک رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہمارے کاروبار، دیکھیے ہماری تنظیم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یہ جان لیں کہ وہ اپنے دوستوں کو، وہ لوگ جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں اس ملک کی، وہ تمام پیٹرول پمپ والے جو لوگوں کی دن رات خدمت کرتے ہیں، ان کا نام خراب کر رہے ہیں۔ آپ صرف لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، آپ عزت سے روٹی کمانے والے ہر پیٹرول پمپ والے شخص کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت کو گھٹا رہے ہیں، اپنی تنظیم کی عزت کو گھٹا رہے ہیں۔ میں اس تنظیم کے جو ریٹیلرز کی جو ہمارے تمام ہیں، ان کی سربراہان کو جانتا ہوں، بہت عزت دار لوگ ہیں، مجھ سے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ابھی میں یہاں سے نکل کے ان سے بات کروں گا، ان کو درخواست کروں گا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ، میجورٹی کیا 90% لوگ، سب لوگ عزت سے کام کرتے ہیں اور حق حلال کی کمائی کماتے ہیں، سارا دن پیٹرول پمپوں پہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، مگر چند لوگ صرف 2 یا 3 دن کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ سے درخواست کروں گا، بڑی ہمبلی درخواست کروں گا، رک جائیں، ابھی رک جائیں، ورنہ اگر آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو آپ تنگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے، اسی وجہ سے یہ ذخیرہ اندوزی کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ریومر ملز پاکستان میں چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ہمارے اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھنے کا۔ تیل کی قیمت اپنے مقررہ وقت پہ بین الاقوامی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے، اس کی مطابقت سے جو ہمیشہ اعلان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہوگا۔ اس وجہ سے دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، نہ تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، نہ آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں۔ اگر چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ رک جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، اور آپ ہی کے دوست جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں، آپ ان کا نام خراب کریں گے تو اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا نام خراب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے، انفورسمنٹ ان کا کام ہے، ان کے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے۔ ایک عام طور پر سمبولکلی ہوتا ہے سر، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر دے، اس کا کوئی سر اثر نہیں ہوتا۔ آپ فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کہ یہ ایسے کنٹینیو رکھیں تو یہ بات نہیں آتی۔ اس فورس کی آپ خدمات آپ کریں۔ میں انشاءاللہ 2 دن میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ جس فورس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اتنی دیر میں وہ فورس آپ کے سامنے آ چکی ہوگی، تو آپ ذرا صرف مجھے 2 یا 3 دن دیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا، اسی طرح کا کاغذ ایک لے آؤں گا،
اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی انفورسمنٹ کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کہاں کہاں انفورسمنٹ ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں نے بارہا کہا، آج بھی میں نے کہا اور درخواست کی اور اب دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں. جو بھی ہیں آپ چند ہی لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں، باقی تو تمام عزت دار لوگ ہیں جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں. آپ قرآن میں دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں اور خود بتائیں کہ ذخیرہ اندوزوں کے متعلق ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے، ان کو کیا کہا گیا ہے. تو جو کہا گیا ہے وہ اس مرتبہ ہو جائے گا. سعید صاحب ملک صاحب بہت ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی چیزوں میں آزادی کی افواہ آتی ہے تو ملک میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، لیکن ادارے کی طرف سے آج تک یہ نہیں سامنے آیا کہ کسی کمپنی کو کوئی جرمانہ دیا گیا ہو یا کسی ذمہ دار کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت میں کیا کوئی ملی بھگت ہے؟ OMCs کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے ان کو روکنے کے لیے آپ کوئی ایسے میجر کیوں نہیں لیتے کہ تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو؟ جی میں آپ کو بھی وہی کہوں گا ملک صاحب، آپ میرے دوست ہیں، کہ 2 دن ٹھہر جائیں اس کے بعد یہی بات دوبارہ کر لیں گے. 2 سے 3 دن اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ کل شام تک آپ ٹی وی پہ ریپورٹ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں کہیں بھی جو پیٹرول کی قلت ہے جی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں گا 2 دن کے بعد کہ کہاں کہاں انفورسمنٹ بھی ہو چکی ہے اور آج اوگرا نے بھی تمام پر وہ مراسلے جاری کر دیے. تب آپ کو کب پتہ چلا تھا لاسٹ ٹائم کہ کب قلت پیدا ہوئی؟ یہ آج صبح سے کل شام سے، کیونکہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں اتنے دن کا ذخیرہ موجود ہے اور بعض چھوٹی کمپنیاں جو ہیں شاید وقت سے فراہم نہیں کر رہی اپنا تیل. تو لیکن آج صبح سے بظاہر آپ ہی لوگوں کی خبر، کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں اور آپ ہمارے اوپر چیک بھی ہیں، تینوں چیزیں آپ لوگ ہیں. تو آپ ہی لوگوں سے جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ کے اوپر شارٹیج ہو رہی ہے اور ریشننگ ہو رہی ہے، تو پھر میں نے آج یہ 3 میٹنگز کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 3 مرتبہ یہ نمبرز چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نے کاغذ دیا ہے کہ جو چاہے ان کو ویریفائی کر لے، تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے کہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. میں نے یہ کاغذ آپ کو دے دیا اور آپ کے توسط سے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اور درخواست کی ہے تمام کیمرہ والے جو ہمارے دوست بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فلیش کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آئی شیل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اوپینین نہیں دے رہا. اور یہ ڈیٹا میں اوگرا سے میٹنگ کرنے کے بعد، OCAC کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اور انفرادی طور پہ اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تمام جو میجر آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان سب سے ڈیٹا لے کر اسے ویریفائی کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ہمارے ملک میں تیل ہے. آج آپ نے مجھے صبح بھی خبر دی کہ کچھ جگہ کے اوپر وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. روک کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. کہ IMF آیا ہوا ہے، کوئی تیل کی قیمت بڑھ جائے گی تو ہم نے روکا ہوگا تیل تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو بھائی جان، نہ وہ ڈبل ہوگا، وہ ڈبل نہیں ہوگا اور آپ کو نقصان ہوگا. دونوں چیزیں ہوں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی کچھ دن میں. آج رات سے. جی بریک ڈاؤن کے اوپر جی وہ کام تمام مکمل ہو چکے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. وہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر انفراسٹرکچرل ویو بھی لیا گیا ہے، میکرو ویو بھی لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک کی اوور آل اسٹرکچر کے اندر کیا پرابلمز ہیں، ہماری انفراسٹرکچر کے اندر یعنی میزو لیول پہ کیا کیا کمی ہے، اس کا بھی دیکھا گیا ہے. اور اس دن جو حوادث ہوئے ہیں، ایک سیریز کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں، ان کا بھی انالیسس کیا گیا. آپ مجھے صرف یہ اجازت دیں کہ میں وزیر اعظم کو وہ پیش کر دوں 2 دن میں، اور اس کے بعد پھر میں آپ جیسے ہی پیش کروں گا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی وزیر اعظم نے دیکھی نہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں.